قائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بیان کیا تھا کہ ایک انلیجیٹمیٹ غیر مشروع ناجائز امریکہ کی اولاد کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ قرآن کا حکم ہے. جو حکمران بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کرتے سیاسی تعلقات بناتے ہیں, یہ سارے کے سارے حکمران خائن وطن ہے, خائن دین ہے, خائن اسلام ہے اور خدا کے خائن ہے. حرام ہے یہ کام, اور اب آپ کی ذمہ داری ہے انہیں روکیں. اگر یہ باز نہیں آتے انہیں تخت سے اٹھا کر زمین پر مارے, اور انشاءاللہ پاکستان کے غیر آباد عوام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی. یہ فوجی جنگ بھی ہے عسکری طور پر بھی, جس میں اسرائیل بری طرح ہار چکا ہے, ہارا ہے. اسرائیل جنگی کرائم انجام دے رہا ہے, مجاہدین سے لڑ نہیں رہا, وہاں پر بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے, اسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں, سکولوں پر حملے کر رہا ہے. عسکری طور پر بھی اسرائیل وہاں ہار چکا ہوا ہے اس جنگ میں. یہ جنگ میڈیا وار بھی ہے, میڈیا کی جنگ ہے, اپنی سٹوری دوسروں کو بتانے کی جنگ ہے. یہ بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے جو میڈیا وار ہوتی ہے. لہذا دیکھیں کہ دنیا کے جتنے میڈیا پرسن ہیں اور جو عوام ہیں یہ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اسرائیل کی جو سٹوری ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. اسرائیل نے کیا کہا تھا, حماس داعش ہے, حماس دہشت گرد ہے. وہ دنیا کو یہ بنوانا چاہتا تھا. میڈیا نے اور آپ لوگوں نے مظاہرے کر کے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو اس میدان میں بری شکست دے ڈالی ہے. اسرائیل ہار چکا ہے, یہ جنگ بھی میڈیا وار بھی ہار چکا ہے, اور سٹوری ٹیلنگ کی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے. اسرائیل کا بیانیہ کوئی قبول نہیں کر رہا, اسرائیل کو کوئی نہیں مان رہا, اسے دہشت گرد کر رہے, وہ قاتل ہے. اسرائیل یہ جنگ بھی ہار چکا ہے. اسی طرح سے اسرائیل سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے. آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب وہاں پر اکثر ممالک نے قرارداد پاس کی اسرائیل کے خلاف, امریکہ بھی اس کو نہیں روک سکا. لہذا سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے بین الاقوامی فورم کے اوپر. قانونی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کورٹ کے اندر اسرائیل رسوا ہوا ہے. وہاں پر اسرائیل اسی طرح سے اسرائیل اپنے اندر بھی جو لوگوں کا سسٹم پر اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ہار چکا ہوا ہے. اسرائیل اس وقت ایک ہارا ہوا عالمی سیونزم کا یہ نمائندہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ ہار چکا ہوا ہے. صبر اور استقامت کی وجہ سے, حوصلے کی وجہ سے, شجاعت کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں نکلنا چاہیے. فلسطینی مظلوموں کی جو سٹوری اور نیریٹو اور بیانی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, اسرائیل آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے, وہ ہار گئے. پھر کہتے تھے کہ ایک طاقتور اسرائیل بنائیں گے, ہار گئے. آج اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ نہیں ختم ہونے کو ہے. یہ قرآن نے کہا ہے ظالم کے خلاف اٹھنا. اسی طرح سے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, خدا اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کفار کے غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لیں. قرآن نے کہا ہے سیاسی مقابلہ کریں, اقتصادی مقابلہ کریں, سماجی کریں, کلچرل کریں, فوجی مقابلہ کریں, ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ایک سابقہ حکومتی عہدیدار نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی بات بھی قرآن نہیں, آیت نہیں ہے. قائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بیان کیا تھا کہ ایک انلیجیٹمیٹ غیر مشروع ناجائز امریکہ کی اولاد کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ قرآن کا حکم ہے. انہوں نے قرآن کا حکم بیان کیا تھا. یہ جاہل اور نالائق اور ان پڑھ جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں, جنہیں قرآن کی بات بسم اللہ کا نہیں پتا, وہ آگے فیصلے کرتے ہیں آ کر. لہذا اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات, چاہے سیاسی ہوں, چاہے سماجی ہوں, چاہے معاشی ہوں, کسی بھی طرح کے تعلقات
تمام فقہائے اسلام اور قرآن کی روشنی میں حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، اور عوام کی ذمہ داری ہے جو حکمران بھی یہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں یہ خائن ہے، یہ منعزل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو تخت اقتدار سے اٹھا کر زمین پر مارے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ جو حکمران بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کرتے سیاسی تعلقات بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے حکمران خائن وطن ہے، خائن دین ہے، خائن اسلام ہے، اور خدا کے خائن ہے۔ حرام ہے یہ کام، اور عوام کی ذمہ داری ہے انہیں روکیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے انہیں تخت سے اٹھا کر زمین پر مارے، اور انشاءاللہ پاکستان کے غیر آباد عوام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ لہذا سیاسی تعلقات حرام، اقتصادی تعلقات بھی ایسے ہی ہے۔ اسی قطار میں امریکہ بھی آتا ہے، وہ سرپرست ہے اسرائیل کا، لا ترکنوا الذین ظلموا، وہ بچوں کا قاتل، فلسطین کے قاتلوں کا سرپرست، اسرائیل کا سرپرست، وہ ہمارے حکمرانوں کو خط لکھتا ہے، یہ بھولے نہیں سنا پہ نہیں یہ خط ہمارے لیے، جس کے ہاتھ رنگے ہوئے فلسطینی بچوں اور مظلوموں کے قاتلوں میں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بائیڈن قاتل ہے ہمارا، امریکی اسٹیبلشمنٹ قاتل ہے انسانوں کی، بچوں کی، یہ فرعون ہے، اور فرعون سے تعلقات قرآن کی نگاہ میں حرام اور گناہ۔ مرتاباد 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 اسرائیل مرتاباد 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 امریکہ کا جو یار ہے۔ یہ ایک بات غور سے سنیں، ہر وہ سیاسی تعلق جو دشمن کو آپ پر مسلط کر دے، غالب کر دے، وہ آپ کے اندر گھس جائے اور آپ اپنے اہداف کے لیے کام کرے، وہ حرام ہے، تعلقات گناہ ہے۔ ہر وہ اقتصادی رابطہ جس سے آپ کی مارکیٹ ان کے کنٹرول میں چلی جائے، آپ کے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، یہ تعلقات بھی حرام ہے۔ معاہدے سارے کے سارے باطل ہیں، ان کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر وہ سماجی ریلیشن، کلچرل ریلیشن، عسکری تعلقات جو ان کو آپ پر مسلط کر دیں، سارے حرام اور باطل ہیں۔ اور یہ جتنے معاہدے کیے جاتے ہیں یہ ناجائز ہے اور قرآن اور اسلام کی نگاہ میں باطل ہیں۔ اور اگر حکمران یہ جان بوجھ کر رہے ہیں انہیں بتانا چاہیے، اگر نادانی کر رہے ہیں، نادانی جان بوجھ کر رہے ہیں تو وہ شرعاً اپنے اس عہدے سے منعزل ہے، معزول ہے۔ خدا انہیں معزول کرتا ہے، قرآن میں معزول کرتا ہے، ہمارا نبی معزول کرتا ہے، وہ معزول ہے۔ اور عوام کی ذمہ داری ہے انہیں تخت سے اٹھائیں اور سر کے بل زمین پر مارے انہیں۔ اور پاکستان کے عوام نے اب یہ کام کرنا ہے، ہم بکے ہوئے لوگوں کو مسلط نہیں کریں گے، ہم چوروں چکوں کو مسلط نہیں کریں گے، ہم فلسطین کے مسئلے میں چپ ہو جانے والوں کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، فلسطین سے رشتہ کیا، تمام وہ چیزیں جو اسرائیلی ہیں یا امریکی ہیں ان کی خرید و فروخت حرام ہے، ان کا استعمال حرام ہے شرعاً، تمام فقہائے اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے انہیں خریدنا، ان کا استعمال کرنا۔ لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کو رول ماڈل بننا ہے، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے ہوٹل ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، چیزیں ہیں، ان کے کولڈ ڈرنکس ہے، جو بھی ہے، ان کے صابن ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے، صرف نہیں جانا ہے ہمیں۔ لہذا ہمیں بیدار ہونا ہے، دوسروں کو بیدار کرنا ہے۔ یہ تحریک ہے، یہ تحریک ہے پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹیج کی طرف۔
امریکہ کی نابودی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اسرائیل نے ختم ہونا ہے. اسرائیل ساری جنگیں ہار چکا ہے. وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اور کسی قانون آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے پہلے کہا, اب اس کو صاف اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ہر لاکھ قانون کرنے کے درتا ہے.